کیا ہے؟ سرکار کہاں ہے؟ عزیزان گرامی قدر اب آ رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام، کس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں ذرا آپ دیکھیں۔ عزیز دوستو، انسان کی زندگی کامیاب تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کو پہچانے، جب وہ اللہ کو جانے، جب اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ انسان کھانے پینے کی مخلوق کا نام نہیں، کھانا پینا یہ تو جانوروں میں بھی ہے، نسل بڑھانا یہ انسانی زندگی کا مقصود نہیں، نسل تو جانوروں کی بھی بڑھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کا یہ کمال نہیں، انسان کا کمال کیا ہے؟ وہ رب کی معرفت حاصل کرے، اس کی زندگی کا مقصود بڑا ہو، وہ بڑے مقصد کے ساتھ جیے، وہ بڑے ویژن کے ساتھ جیے، وہ ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ زندگی گزارے، تبھی تو انسان ہے۔ ورنہ دیگر مخلوقات میں اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ انسان بڑا کب بنتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، انسان چاند پر پہنچ کر بڑا نہیں بنتا، چاند پر پہنچنے والا سکون میں ہے اس کی گارنٹی کوئی نہیں۔ عزیز دوستو، عالی شان کمروں میں رہ کر انسان بڑا آدمی نہیں بنتا، پرسکون اس کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، بہترین زبردست ولاس بنا کر انسان سمجھے کہ وہ اطمینان حاصل کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو کتنے مالدار دکھاؤں، سونے کے لیے ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تب جا کر ان کو نیند آتی ہے، اور حضور کا غلام حضور کی نعتیں پڑھتے پڑھتے آرام سے سو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسے گولیاں کھانے کی ضرورت ہے نہ دوائیں کھانے کی ضرورت ہے، کیوں نہیں؟ عزیز دوستو، اس کے پاس سکون کی دولت ہے۔ سکون آتا کہاں سے ہے؟ عزیزان گرامی قدر، سکون ملتا ہے تو رب کی معرفت سے ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو اللہ کی پہچان سے ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو اللہ سے تعلق سے ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب آتے ہیں رسول اللہ۔ عزیز دوستو، اللہ کی معرفت کیسے ملے؟ اللہ کی پہچان کیسے ملے؟ اللہ کیسا ہے ہم کیسے جانے؟ اللہ کیسا ہے ہم کیسے پہچانے؟ اللہ خوش کیسے ہوتا ہے ہمیں کیسا پتا چلے؟ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے ہم کیسے جانے؟ اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے؟ عزیزان گرامی قدر، یہاں آ کر رسول اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کو نہ سنا جا سکتا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کسی نے آج تک اللہ کی آواز سنی؟ عزیزان گرامی قدر، جس دن سنیں گے اسی دن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ہم بچ نہیں سکتے اگر سن لے تو۔ کس کے کانوں میں یہ مجال ہے کہ اللہ کا کلام سنے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا کلام سننے والے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے یا اللہ کا کلام سنے، إِلَّا وَحْيًا، اللہ جس سے کلام کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے کرتا ہے، اور جس پر وحی کی جاتی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، یا پھر اللہ حجاب پس پردہ حجاب کلام کرتا ہے، یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ پیغمبر یعنی فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اللہ کا کلام لے کر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر بندہ اللہ کی آواز نہیں سن سکتا۔ عزیز دوستو، کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضری لگائیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس میں 10 راتیں اور ایڈ کر دی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، رب کا وعدہ پورا ہوا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ 40 راتوں تک اللہ کا کلام سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، عرض کیا، مولا تیری آواز اتنی پیاری ہے، تیرا جلوہ کتنا پیارا ہوگا۔ اے پروردگار، کب تک پردوں کے پیچھے سے؟ اے پروردگار، یہ حجابات گرا۔ اے مولا، کب تک حجابات کے پیچھے سے کلام کرے گا؟ پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر وہ اپنے مکان پر قائم رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، موسیٰ اگر وہ باقی رہ جائے تو آپ مجھے دیکھیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ فرماتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عزیز دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے اللہ کو ڈائریکٹ، آج کا بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، نہ اللہ کو سنا جا سکتا ہے۔ یہاں رک کر میں یہ بھی عرض کروں گا، آج کل بہت سے لوگ نکل گئے ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ ہمارا اللہ سے رابطہ ہے۔
عزیزان گرامی قدر اللہ کا رابطہ، اللہ سے رابطہ کسی کا ڈائریکٹ نہیں ہوتا. جو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی بات کرتا ہے نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے. پہاڑ اس کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا تو انسان کہاں سے اس کی تجلیات کو برداشت کرے. عزیزان گرامی قدر اس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ ٹچ کیا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے. پھر اللہ ملے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں ملوں گا، مجھے پا سکتے ہو تم، مجھ تک آ سکتے ہو تم، مجھے اپنا بنا سکتے ہو تم. اے پروردگار کیا کرنا ہوگا؟ ارشاد فرما انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ونذیرا. اے مصطفیٰ میں آپ کو شاہد بنا کر بھیج رہا ہوں، میں آپ کو انا ارسلناک بشیرا، میں آپ کو بشیر بنا کر بھیج رہا ہوں، نذیرا میں آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیج رہا ہوں. مصطفیٰ جو اے میرے حبیب جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے بس ایک دروازہ میں نے بنایا ہے، وہ تیرا دروازہ ہے. جو تجھ تک پہنچ جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جایا کرتا ہے. نعرہ رسالت. عزیزان گرامی قدر میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس واسطے آپ کو بھیجا کہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر. آپ دیکھیں پہلے رسول اللہ کا ذکر پھر اللہ کا ذکر، یہ کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ یہ قرآن ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا کانسیپٹ ہے. عزیزان گرامی قدر وہ کانسیپٹ جو دنیا پیش کرتی ہے وہ پیش کرتی رہے. ہم اللہ تک پہنچیں گے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو رسول اللہ تک پہنچیں گے. اللہ تک کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام در مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے وہ خود بخود خدا تک پہنچ جایا کرتا ہے، اور جو ان کے در سے پھر جاتا ہے، جو ان سے رخ موڑ لیتا ہے، وہ زندگی بھر اللہ کو پانے کی تمنائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اللہ اس کو نہیں ملا کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں رابطہ کیسا. انا ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ شاہد، گواہ بنا کر بھیجا، بشیر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اے اللہ تو نے بھیجا کیوں؟ ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے لوگوں اس واسطے مصطفیٰ کو بھیجا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اے اللہ ہم رسول کو ہٹا کر ایمان لانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ایمان ممکن ہی نہیں، محمد الرسول اللہ. اے لوگوں محمد تک پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر صرف خوبیاں ہیں، جس کے اندر صرف کمالات ہیں، جس کے اندر کوئی خامی نہیں، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، جس کے اندر کوئی قباحت نہیں، جس کے اندر کوئی میل نہیں، جس کے اندر کوئی گندگی نہیں، جس کا ظاہر بھی پاک، جس کا باطن بھی پاک، جس کی جلوت بھی پاک، جس کی خلوت بھی پاک، جس کے دل بھی پاک، جس کی راتیں بھی پاک، جو حسن و جمال کا پیکر ہے. محمد ساری خوبیوں کا مرکز ہے وہ. اور اے لوگوں پھر محمد کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ حضور پاک جب اپنا نام لکھتے، آپ دیکھیں حضور کے ختم مبارک کی کاپیز بھی آج مل رہی ہیں. حضور نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے. سرکار پاک علیہ السلام اپنا نام لکھتے طریقہ کیا ہوتا؟ نیچے لکھتے محمد، اس کے اوپر لکھتے رسول، اس کے اوپر لکھتے اللہ. عزیزان گرامی قدر حضور کا طریقہ ایسا نہیں لکھتے محمد رسول اللہ نہیں لکھتے. حضور کے لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ. یہ حضور پاک علیہ السلام کے لکھنے کا انداز ہے. آپ دیکھ لیں، اس کی آپ کو کاپیز کہیں بھی مل سکتی ہیں. یہاں مجھے سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے. عزیزان گرامی قدر حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ صدیق اکبر کو انگوٹھی دی. اس کو علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں نقل فرمایا. محبت کی بات نکل گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، پلٹ کر آتا ہوں اپنے موضوع پر. عزیزان گرامی قدر حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے انگوٹھی دی. ارشاد فرمایا ابوبکر میرا نام لکھا کر لاؤ اس پر، میرا ختم. حضرت صدیق اکبر انگوٹھی لے کر تشریف لے گئے. پلٹ کر آئے، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا انگوٹھی پر اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد، اس کے نیچے لکھا ہے صدیق. حضرت صدیق اکبر سے رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر انگوٹھی میری نام تمہارا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار میں نے نہیں لکھایا. ارشاد فرمایا تم خود دیکھ لو. کہنے لگے آپ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھاؤں.
تو پھر تم نے کیا لکھایا؟ کہنے لگے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا کروں مجھے گوارا نہ ہوا۔ آپ نے کہا اللہ لکھاؤ، میں نے اللہ کے ساتھ محمد لکھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر یہ صدیق کہاں سے آ گیا؟ جبریل امین اترے، اے پروردگار رسول اللہ کے نام کو آپ کے نام سے صدیق نے جدا کرنا نہیں چاہا تو صدیق کے نام کو آپ کے نام سے اللہ نے جدا کرنا نہیں چاہا۔ عزیزان گرامی قدر یہ ایک بات میں نے زبان نرس کر دی ہے عزیز دوستو، جو ان کو ملاتا ہے اللہ سے عزیزان گرامی قدر پھر اللہ بھی ان کو رسول اللہ سے ملا دیا کرتا ہے۔ جو ان کو جدا کرنے کی پلاننگز کرتا ہے وہ توحید کی باتیں کرتا ہے جو ادھوری توحید ہے۔ عزیزان گرامی قدر توحید کب بنتی ہے؟ جب اس کے ساتھ رسالت ہو۔ اسلام اللہ کے ماننے کا نام نہیں، اسلام اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ماننے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آج ایک ادھورا دین پیش کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کو ہٹاؤ ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کو ہٹا دو، جو ہی حضور کو ہٹانے کی بات کی جاتی ہے بندہ اسلام سے بھی ہٹ جایا کرتا ہے۔ اسلام میں بندہ کب رہتا ہے؟ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو لاؤ، اے لوگوں میری نمازیں قبول ہوتی ہیں تو ان کے نام سے قبول ہوا کرتی ہیں، میری عبادتیں قبول ہوتی ہیں تو ان کے نام سے قبول ہوا کرتی ہیں، میری تسبیحات قبول ہوتی ہیں تو ان کے نام سے قبول ہوا کرتی ہیں۔ رسول اللہ کو ہٹاؤ عزیزان گرامی قدر پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضور کو بیچ میں لاؤ، اسی کا نام ایمان ہے۔ عزیز دوستو آپ بولیں گے زبردستی ہے، زبردستی نہیں۔ ایک قرآن مجید کی آیت رکھتا ہوں، یہ بات آپ کے ذہن و دل میں بیٹھے میرے دوستو، اسی کا نام ایمان ہے۔ میں جھگڑے ڈالنے کے لیے نہیں آیا عزیزان گرامی قدر، اہل محبت میں بیٹھا ہوں، اہل عشق میں بیٹھا ہوں، اویس قرنی کی بستی میں بیٹھا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر میں یمن میں تو نہیں بیٹھا مگر یمن والوں میں ضرور بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ عزیزان گرامی قدر آپ غور فرمائیں، میں یمن میں تو نہیں مگر یمن والوں میں تو بیٹھا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر عاشقوں میں تو بیٹھا ہوں اویس قرنی کے۔ اویس قرنی جیسا تو کون ہے دنیا میں؟ آپ مجھے بتائیں کہاں سے لائیں اویس قرنی جیسا؟ میرے دوستو ان کا جواب کوئی لا نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی قدر اویس قرنی کون ہے؟ اس سے پہلے میں آیا میں نے تب بھی ذکر کیا، آج پھر ذکر کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اے میرے دوستو، میرے بھائیوں، بالخصوص یمن کے میرے بھائیوں، عرب کے میرے بھائیوں سے میں کلام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت اویس قرنی سے ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، یہ میں کھل کر عرض کر دیتا ہوں، اشارے کنایوں میں نہیں کہنا چاہتا۔ عزیزان گرامی قدر آپ جن کو ماننا چاہتے ہیں، جن سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ سعودی عرب کی گورنمنٹ اور ان کے عہدیدار، یہ ان کا طریقہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ یمن والے ہیں اور یمن والے عشق والے ہوا کرتے ہیں، یمن والے محبت والے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی پہچان اویس قرنی سے ہے عزیز دوستو، اویس قرنی سے ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں گے جھوٹا الزام ہے آپ لگا رہے ہیں مسلمانوں کی اور میلاد کی اس مجلس میں بیٹھ کر۔ میرے دوستو آپ جائیں مدینہ، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ کبھی مدینہ پاک جائیں، کتنے لوگ میں آپ کو دکھاؤں جو انسانوں کو بار بار یہ کہتے ہیں گنبد خضرا کی طرف مت دیکھو۔ کل پرسوں کی جو رات گزری ہے جس کو شب ولادت رسول کہتے ہیں، ہمارے ہاں کل گزری اور عرب میں پرسوں گزری، یعنی آج کی رات ہمارے ہاں ٹیوزڈے چل رہا ہے، ٹیوزڈے کی رات، وہاں سنڈے کی رات جو گزری۔ عزیزان گرامی قدر بیریگیٹس لگا دیے گئے، کیوں لگائے گئے؟ عشاق رسول صحن رسول میں نہ بیٹھیں۔ کیوں نہ بیٹھیں؟ اس واسطے نہ بیٹھیں کہ وہ گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہیں۔ گنبد خضرا کا دیدار کیوں نہ کریں؟ یہ شرک ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور کی گنبد کا دیدار کرنا شرک ہے، حضور پاک علیہ السلام کے روضے کا دیدار کرنا شرک ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کون سی توحید کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کو ہٹاؤ اللہ کو راضی کرو؟ عزیزان گرامی قدر ہم نے کوئی ایسا دین نہیں دیکھا۔ ہم نے جو دین ہمارے بزرگوں سے حاصل کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ لوگوں، مصطفیٰ کو ہٹانے سے خدا نہیں ملتا، مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑ لینے سے خدا ملتا ہے، رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو جانے سے خدا ملتا ہے، ان کے قدموں میں قربان ہو جانے سے خدا ملتا ہے۔ ان کو ہٹانے کی باتیں، آپ جائیں روضے رسول پر حاضری لگائیں، کتنے لوگ، آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ اس نیت کے ساتھ اٹھائیں کہ دعا اللہ سے ہے، وسیلہ رسول اللہ کا ہے۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، آ کر کہتے وجہ الی القبلہ،
قبلے کی طرف پلٹو، وجہ الی القبلہ، قبلے کی جانب۔ عزیزان گرامی قدر، ہم کہتے ہیں ہمارے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا بہت خوبصورت بات، حضرت نے ارشاد فرمایا، مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا وجہ الی القبلہ، قبلے کی طرف پلٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا نادان، قبلہ تو حیدرآباد میں بھی پایا جاتا ہے، قبلہ تو ہمارے پاس بھی ہے، یہاں قبلے کی جانب پلٹ کر میں کیا کروں؟ کہنے لگے پھر آپ قبلے کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نادان، میں قبلے کے لیے نہیں آیا، کعبے کو قبلہ بنانے والے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے رسول اللہ۔ یہ لوگ قبلے کو بہت مانتے ہیں اور جو کعبے کو قبلہ بنائے اس کو نہیں مانتے۔ میرا دوستو، رسول اللہ سے تعلق، رسول اللہ سے کنیکشن، حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارک کو اہمیت دینا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایمان کا مرکز جاننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی طرف دیکھیں، میں آسان سی مثالیں رکھ رہا ہوں اور ایسی مثالیں جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بزرگوں کی حکایات نہیں سنا رہا، آپ سیرت اٹھائیں۔ حدیبیہ آپ تمام کو معلوم ہے، سن 6 ہجری میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام مدینہ پاک سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں حضور کس ارادے کے ساتھ گئے تھے؟ عمرہ کرنے کی نیت سے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ حضور نے چاہا تھا عمرہ کریں۔ رسول اللہ علیہ السلام پہنچے بالکل قریب، مکہ معظمہ کے قریب حدیبیہ تک۔ وہاں پہنچنے کے بعد مکے کے کافر آئے اور حضور کو ان لوگوں نے گھیر لیا، کہنے لگے ہم آپ کو انٹر ہونے نہیں دیں گے مکہ معظمہ میں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ لڑائی کرنے، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سردار کہاں ہیں؟ کہنے لگے مکے میں ہیں۔ ارشاد فرمایا میں اپنے عثمان کو بھیجتا ہوں، ذو النورین کو بھیجتا ہوں، وہ تم سے بات کر لیں گے۔ حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ نے اپنا سفیر بنا کر مدینہ پاک بھیجا، مکہ معظمہ بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر، اور مکے والوں سے کلام کیا، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے کہا ہے عثمان، آپ کا ہمارے پاس بڑا احترام ہے، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑی توقیر کرتے ہیں، آپ صاحب کردار شخصیت ہیں، آپ کردار والے ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ توقیر والے ہیں، آپ بڑے خاندان والے ہیں، آپ کے سامنے کعبہ ہے، آپ احرام باندھ کر آئے ہیں، ہم رسول اللہ کو تو عمرہ کرنا نہیں دیں گے مگر ہم آپ کو عمرہ کرنے کی پوری اجازت دیتے ہیں، کعبہ آپ کے سامنے ہے، جائیے عمرہ کر لیجئے۔ کہنے لگے حضور کو چھوڑ کر میں عمرہ کروں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے کہا آپ کو کعبے سے پیار نہیں؟ کہنے لگے نادانوں ہم کعبے سے پیار بھی کرتے ہیں تو رسول اللہ کی صورت سے کیا کرتے ہیں، ہمیں عمرے سے کیا مطلب؟ ہمیں تو رسول اللہ کی غلامی چاہیے، ہمیں رسول کی اتباع چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ گواہ ہے، احرام کی حالت میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے طواف کا انکار کیا۔ کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کعبے سے کوئی پیار نہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں کعبے سے بہت پیار ہے مگر مصطفیٰ سے بڑھ کر پیار نہیں، ہم کعبے سے بڑھ کر رسول اللہ کی ذات سے پیار کیا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لو لگانا اور حضور پاک کو اہمیت دینا یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور کو بازو ہٹانے کی باتیں، حضور پاک کے امپورٹنس کو کم کرنے کی باتیں، حضور کی نعت پڑھو، نعت ہضم نہیں ہوتی، حضور کا نعرہ لگاؤ، نعرہ ہضم نہیں ہوتا، حضور کا نام لکھ کر لگاؤ، نام تک لکھ کر لگانے سے یہ لوگ منع کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام لکھو مسجدوں میں، رسول اللہ کا نام نہ لکھو۔ عزیزان گرامی قدر، کہاں جا رہی ہے امت؟ کیا ہو گیا امت کو؟ کس کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہے امت؟ عزیزان گرامی قدر، ایسے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، باضابطہ لکھا جا رہا ہے، اور جو نوجوان ہیں ابھی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں، وہ غلط نہیں کہتے، ان کا عمل اچھا ہے، بھائی عمل اچھا ہے، مگر عقیدے کا کیا کرو گے؟ عقیدہ کون سا عقیدہ اچھا ہے جس میں حضور کو نکالا جا رہا ہے، حضور کے نام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے نام کو برداشت نہیں کیا جا رہا؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ عزیز دوستو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا،
اللہ اپنی بات بھی کرتا ہے تو مصطفیٰ کو ہٹا کر بات نہیں کرتا، محبوب کو بیچ میں رکھ کر بات کیا کرتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہے، ایک سورت دیکھ لیں، بچپنے سے مسلمان پڑھتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کی تو پوری زندگی اسی سورت پر گزر جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے دوستوں میں سمجھانا ایک ہی بات چاہ رہا ہوں، آپ لوگ جب تک نہیں سمجھیں گے، قرآن کی مختلف مثالوں کے ذریعے میں یہ بات ثابت کروں گا، آپ لوگوں کے ذہن و دل میں یہ بات میں بٹھا کر رہوں گا کہ لوگوں، حضور کو ہٹانے کا نام اسلام نہیں ہے، حضور پر قربان ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیں سورہ اخلاص کو۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کا دی بیسٹ انٹروڈکشن ہے سورہ اخلاص، اس سے بہتر اللہ کا کوئی تعارف نہیں۔ ایک آیت الکرسی ہے، دوسرا سورہ اخلاص ہے۔ اب آیت الکرسی کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، سورۃ الاخلاص اٹھائیں آپ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت بہترین تعارف دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، کوئی اس کا نام لے تو بھی وہ اللہ، کوئی اس کا نام نہ لے تو بھی وہ اللہ، کوئی اسے مانے تو بھی وہ اللہ، کوئی اسے نہ مانے تو بھی وہ اللہ، کوئی اس کی عبادت کرے تو بھی وہ شان والا، کوئی اس کی عبادت نہ کرے تو بھی وہ شان والا، کوئی اس کے آگے سجدے کرے تو بھی وہ شان والا، کوئی اس کا سجدہ نہ کرے تو بھی وہ شان والا، کوئی اس پر ایمان لائے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اس پر ایمان نہ لائے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرتا ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ کا تعارف اللہ دے رہا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، یہ رشتوں سے وہ پاک ہے، اس کا نہ آبا و اجداد کا کوئی رشتے بنتے ہیں نہ اولاد کے کوئی رشتے بنتے ہیں، ان دونوں رشتوں سے وہ پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اے لوگوں، اس کے لیول کا کوئی نہیں، اس کے مرتبے کا کوئی نہیں، اس کی عظمت والا کوئی نہیں، اس کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، اس کے لیول پر لا کر کسی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ہے توحید جو اللہ نے بیان فرمائی۔ مگر آپ انداز دیکھیں، قل، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حبیب آپ کہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اے اللہ تعارف تیرا ہے، انٹروڈکشن تیرا ہے، تعریف تیری ہے، یہ قل تو نے کیوں رکھا ہے؟ یہ قل کو ہٹا کر بھی تو سورہ مکمل ہے۔ اے پروردگار یہ قل کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی لیے ہے کہ کچھ لوگ میرے مصطفیٰ کو ہٹانا چاہتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نادانوں، جو ان کو ہٹا دیا کرتا ہے ان کو میں نہیں ملا کرتا، میری پہچان ملتی ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے ملا کرتی ہے۔ قل، اے مصطفیٰ آپ کہیے، اے پروردگار میں کیوں کہوں؟ ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جو تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھنے والے نہیں ہیں مصطفیٰ، یہ اندیکھے نابینا اندھے، ان کی گواہی لے کر میں کیا کروں؟ میں تو اس کی گواہی جاتا ہوں جو بغیر آنکھ جھپ کے میرا دیدار کیا کرتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، جس نے نہ آنکھیں جھپ کی نہ جس کی آنکھوں نے سرکشی کی، وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، جس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اور اے لوگوں بار بار دیکھی، پلٹ پلٹ کر دیکھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے اللہ کا مزاج۔ وہ آیت مبارکہ بھی رکھ دیتا ہوں میرے دوستو، اگر قرآن پڑھے محبت کے ساتھ تو میرے دوستو قرآن کا ایک لفظ پکار پکار کر کہتا ہے کہ لوگوں، مصطفیٰ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں آیا، لے ان کے پلے کا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں، وہ لاجواب ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر قرآن پڑھو تو قرآن کا ایک ایک صفحہ پکار پکار کر دعوت دیتا ہے کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑو۔ وہ آیت مبارکہ بھی رکھ دیتا ہوں، قرآن آپ پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، قرآن ذرا دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے وہ آیت رکھ دی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، تاکہ تم ایمان لاؤ رسول اللہ پر، اسی لیے میں نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ اے اللہ تو نے حبیب کو کیوں بھیجا؟ ارشاد فرمایا اس کو نہ بھیجوں تو لوگوں تم مجھ تک کیسے پہنچتے؟ اس کو اس واسطے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صوفیاء کرام حضور کو بہت آسانی سے سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ کام کیا انجام دیتے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جو کام توا انجام دیا کرتا ہے بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے، وہی کام رسول اللہ انجام دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عزیز دوستو، توے پر آپ روٹی جب بنانا چاہتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ آٹا اگر آپ ڈائریکٹ آگ میں ڈالیں گے
تو آٹا جل جائے گا، روٹی جل جائے گی۔ ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو آگ کی تپش کو لے اور آٹے کو صحیح ٹیمپریچر دے تاکہ وہ جلے نہیں، وہ پک جائے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ جلے نہیں، وہ پک جائے۔ رسول اللہ کا کمال بھی کیا ہوتا ہے، ادھر اللہ کا جلال اپنے سینے پر لیتے ہیں اور آنے والے کا ظرف دیکھ کر اس کو نواز دیا کرتے ہیں۔ جو جس ظرف کا آتا ہے حضور اس کی مرتبے کے مطابق اس کو عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ ابو بکر بن کر آتے ہیں تو رسول اللہ صدیق بنا دیتے ہیں، عمر آتے ہیں تو رسول اللہ فاروق اعظم بنا دیتے ہیں، عثمان آتے ہیں تو رسول اللہ غنی بنا دیتے ہیں، اور علی آتے ہیں تو رسول اللہ شیر خدا بنا دیتے ہیں، حسن آتے ہیں تو رسول اللہ سید شباب اہل الجنہ بنا دیتے ہیں، حسین آتے ہیں تو رسول اللہ سید الشہداء بنا دیتے ہیں، اور اے لوگوں ویسے قرنی آتے ہیں تو رسول اللہ عاشق بنا دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جب ان کی بارگاہ میں عبد القادر جیلانی آتے ہیں تو رسول اللہ غوث اعظم دستگیر بنا دیا کرتے ہیں، معین الدین چشتی آتے ہیں تو رسول اللہ غریب نواز بنا دیا کرتے ہیں، محمد الحسینی آتے ہیں تو رسول اللہ بندہ نواز بنا دیا کرتے ہیں، نظام الدین آتے ہیں تو رسول اللہ محبوب الہی بنا دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کا کمال کیا ہے، اللہ سے لیتے ہیں پوری کائنات کو دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی کو اگر حدیث کے الفاظ میں بولے 17 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، یہ کون سے اسلام کی طرف ہمارے نوجوان جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، انما صحیح بخاری میں 17 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ کتاب العلم اٹھا کر دیکھیں، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ کون سی کتاب؟ پہلی جلد میں ہی آپ کو کتاب العلم ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کتاب الوحی کے بعد کتاب العلم کا آتا ہے چیپٹر، آپ ذرا دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، بانٹنے والا تو صرف میں ہوں، انما انا قاسم، فرماتے ہیں صرف میں بانٹتا ہوں، واللہ یعطی، دیتا اللہ ہے۔ عزیز دوستو، اس کا مطلب کیا ہے، لوگوں دیتا خدا مجھ کو ہے، میں پھر پوری کائنات کو دیا کرتا ہوں۔ اے لوگوں، جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ میرے دربار سے ملتا ہے، مجھ سے منہ موڑنے والے کو مجھے لائٹ لے۔ اسی لیے آپ دیکھیں میرے دوستو، میں کسی جماعت کی غیبت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں عرض کر رہا۔ آپ خود اپنی آنکھیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ سینس ہے، آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں۔ میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، مگر آپ کو کسی بھی جماعت میں اللہ کا ولی نہیں ملے گا، آپ دیکھ لیں۔ میرے دوستوں، میں کسی جماعت کی غیبت نہیں کر رہا۔ میرے دوستوں، وہ جو کالے کپڑے والے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، کسی جماعت کا اشارہ دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے اندر آپ کو کوئی ولی نہیں ملے گا۔ وہ جو لال رومال والے ہیں، میں اشارے دے رہا ہوں عزیز دوستوں، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سفید رومال والوں کی تو میں بڑی قدر کرتا ہوں، یہ سفید امامے والے، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں لال رومال۔ عزیزان گرامی قدر، لال رومال والے بہت کچھ بنتے ہیں، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، فلاں فلاں حفظہ اللہ تعالی۔ عزیزان گرامی قدر، ورعا، اتنے بڑے بڑے ان کے نام، مگر میرے دوستو ایک ولی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے دوستو، ان کے اندر کوئی ولی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پھر اشارہ ایک اور دے دیتا ہوں، آؤ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، چلوں میں نکلو میرے بھائی۔ عزیز دوستو، میں نام نہیں لے رہا، پھر کسی کا نام نہیں، آپ لوگ بڑے عقل مند ہیں، بارکس کے میرے بھائی بہت ہوشیار ہیں، میں اشارے دے رہا ہوں، آپ سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ بھائی چلے کریں گے، کھٹے لائیں گے پیشانی پر، آؤ بھائی۔ عزیزان گرامی قدر، پوری زندگی لگا دی، مگر کوئی ایک ولی پیدا ہو جاتا، 100 سال کی تاریخ میں آپ کو ایک ولی نظر نہیں آتا۔ اور عزیزان گرامی قدر، وہ لوگ بھی، اب آپ سمجھ رہے ہیں، پیر ادھر رکھنے کے بجائے ادھر رکھتے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، آپ سمجھ رہے ہیں کس کی طرف میرا اشارہ ہے۔ میرا دوستوں، میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا، مگر اتنے پیر چیرنے کے باوجود بھی آج تک ان کو اللہ کی دوستی نہیں ملی۔ میرا دوستوں، میں نے کسی کے خلاف کہا، بڑے جلال والے ہوتے ہیں، بارکس والے کہیں پکڑ لیں گے مجھے جانے سے پہلے۔ عزیز دوستوں، میں نے کسی کے خلاف نہیں کہا، میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، میں ایک ریالٹی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، ولی آپ کو نظر آئیں گے تو صرف ایک جماعت میں نظر آئیں گے، وہ اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم اسی جماعت میں پیدا ہوئے، جنید بغدادی اسی جماعت میں پیدا ہوئے، سر سختی اسی جماعت میں پیدا ہوئے، معروف کرخی اسی جماعت میں پیدا ہوئے، ذوالنون مصری اسی جماعت میں پیدا ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ اسی جماعت میں پیدا ہوئے، امام مالک اسی جماعت میں پیدا ہوئے، امام شافعی اسی جماعت میں پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل اسی جماعت
میں پیدا ہوئے. بابا فرید الدین گنج شکر اسی جماعت میں آپ کو نظر آتے ہیں. نظام الدین اولیاء محبوب الہی اسی جماعت میں آپ کو نظر آتے ہیں. صابر پیا کلیری اسی جماعت میں آپ کو نظر آتے ہیں. بندہ نواز گیسو دراز اسی جماعت میں نظر آتے ہیں. بارکس والوں کو اتنا دور لے جانے کی ضرورت نہیں, سرکار بابا شرف الدین اسی جماعت میں نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مجتبی, نعرہ غوث. میرے دوستو کیوں ہے اسی جماعت میں ولایت کیوں ہے؟ سجدے کرنے کے بعد, تحقیق کرنے کے بعد, کتابیں لکھنے کے بعد, زندگی بھر کعبے کی خدمت کرنے کے بعد اللہ اپنا دوست کیوں نہیں بناتا؟ اللہ فرماتا نادانوں میں دوست اس کو بناتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کے در کے غلام بن جایا کرتے ہیں. میری دوستی کے لیے ضابطہ بس ایک ہے, ضابطہ بس ایک.